अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पर रंग के साथ आज न्यू जर्सी से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब मियाँ सईद जुमान साहब। इनसे बातचीत करेंगे पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है और गुज़श्ता 2 महीने से जो मामलात चल रहे हैं इनके बारे में आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और फाइनल की तरफ से आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके प्रोग्राम्स और आपके जो गुफ्तगू है मेरे नाज़रीन पसंद करते हैं, मेरे पाकिस्तान के वाले अवाम पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों में एक जो शऊर की फ़ज़ा पैदा हो रही है और आपकी बातें बड़ी हमेशा बड़ी लोगों के लिए मशरे राह होती हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाईजान, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं। बेसिकली हमारी जो पसंद है वो यंग जनरेशन की पसंद है बिल्कुल। कि हम वो बात करते हैं जो हमारी वक्त और हालात के तहत ज़रूरत है। और पाकिस्तान के हालात, जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं वैसे अमेरिका के हालात हैं। अगर पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे तो अमेरिका के हालात भी ठीक होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका को नहीं छोड़ सकता और अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका के मफादात वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के मफादात वो अमेरिका से जुड़े हुए हैं। ये अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी को ये मिलकर ये डिसीजन लेना होगा कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका के हालात ठीक हों, इनको पाकिस्तान को थोड़ा रिलीफ देना होगा। अगर पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे तो अमेरिका के ऑटोमेटिकली हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो बिजनेस या इकॉनमी है वो दोनों मिल्कों की जो है ना, आप एक दूसरे पे मुनसर करती है। और जो काम अमेरिका चाहता है वो पाकिस्तान अमेरिका के लिए करता है। ये समझ लें कि ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी फ़ौज जो है, ये अमेरिका की एक सब कॉलोनी है या एक इनकी एक ब्रांच है। एक ब्रांच है और अमेरिका उसको छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए हमारी जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ की जो है, इनको ये चाहिए कि बजाय कि हम वो जो वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ इधर आएँ, इस गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, प्रेशर हो स्टेट पे, अमेरिका पे, उनको थोड़ा रिलीफ दें ताकि वो अपनी जगह पर रह के अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें, अपना जो रोज़गार है उनको आसानी से मिले और अपने वो जो मामलात हैं इसी से चला सकें। अब जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ दो जो तबकात हैं, एक वो जो हैं जो आवाम को लूट रहे हैं और दूसरे वो जो हैं जो पिसे हुए हैं। आपकी मुराद एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है? देखिए, जो बेसिक करैक्टर है वो एस्टेब्लिशमेंट का है, जो हुकूमत है वो पपेट है, वो मदद, जैसे वो पीछे जैसे डोर खींचते हैं वैसे वो बात करते हैं। जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जो शहबाज शरीफ है, ही इज अ स्टूपिड मैन। इसको तो कोई जो है ना, वो जो छोटी होती ना एक वो टाउन, वहाँ इसको को मेयर भी ना रखे, इतना स्टूपिड है। और आर्मी वालों ने इसको जो है ना ला के वो स्टूपिड को तो वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। आपका मतलब है कि काबिलियत पे वो नहीं आए। ही इज अ डफर, क्योंकि उनको डिफर चाहिए, जो वो मर्जी कर रहे हैं कोई उनको पूछने वाला नहीं हो। ठीक है सर, ठीक है सर, उनको जी हजूरी वाला चाहिए, उनको दुम लाने वाला चाहिए। दुम लाने वाला, ये राइट वर्ड आपने सुना, दुम लाने वाला चाहिए। तो ये जो सूरत हाल है, अब इसमें जो अवाम इस प्रेशर की वजह से बहुत डिप्रेस है। अब वो उस मकाम पे पहुंच गई है, जंग आमद, तंग आमद बजंग आमद। तो अब वो जितना जो प्रेशर है वो इनको एक कॉर्नर में ले गया है, चाहे वो ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी है, चाहे वो मुनीरा एंड कंपनी है। अब ना उनके लिए कोई रास्ता है ना इनके लिए। अब समझ लें कि जैसे होता है ना, समंदर की लहरें चलती हैं और सारा जो गंद होता है वो एक कॉर्नर में चला जाता है।
اب یہ سمجھ لیں کہ پاکستانی جو عوام ہے وہ ایک سمندر کی لہریں ہیں. انہوں نے جتنا گند ہے وہ سارا ایک کارنر میں اکٹھا کر دیا. اب یہ صورتحال ہے کہ یا تو اس گند کو جلا دیا جائے گا صحیح. تو یا اس کو باہر کہیں پھینک دیا جائے گا. دو ہی آپشن ہیں. یا تو پبلک ان کو پتھر مار مار کے نا مار دے گی, یا ان کو کھمبوں کے ساتھ لٹکا کے گولیاں مارے گی. اب یہ صورتحال ہے. اب دیکھیں نا پنجاب میں وہ عورت جس کو وزیر نے بنایا وہ کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی مینڈیٹ ہے؟ کیا اس کا شعور ہے؟ کیا اس نے کوئی کام کیا زندگی میں؟ کیا اس نے کچھ اچیو کیا اپنے طور پہ؟ صرف وہ جو ہے وہ کیا نام اس کے بعد جو وہ ایک سمجھ لیں کہ وہ مووی تھیٹر یعنی مووی بنانے والی ایک مشین ہے جنہوں نے اپنی اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جسمانی کیفیت کو حالات کو استعمال کر کے ہر کسی کو بلیک میل کیا ہوا ہے. اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں اور آرمی کے سب ہیں. وہی جیسے وہ کہتے ہیں اس سارے سینیریو میں عوام کہاں پہ کھڑا ہے؟ عوام وننگ میں ہے. عوام اب جو ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا شعور آ گیا کہ وہ That's true. اب کوئی ان کو روک نہیں سکتا ہے, کیونکہ جو بچے اس پروسیس سے گزر کر اب تک جوان ہوئے نا وہ سارا سینیریو ان سب کے گندے چہرے مکروہ چہرے دیکھ چکے ہیں اور ان کو یہ شعور ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں. اچھا, یہ صوبوں کا جو ٹکراؤ ہے یہ کس سمت جا رہا ہے؟ صوبوں کا ٹکراؤ یہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ جو لیڈر ہے نا وہ پاکستان کا لیڈر ہے. یہ دم چھلے ہیں. یہ وہ کوشش کریں گے کہ ہم ایسے کر لیں ایسے کر لیں ایسے کر لیں, لیکن جہاں دو چار گندے ہیں وہاں بہت سارے اچھے بھی ہیں جو مخلص پاکستانی ہیں اور وہ لیڈ کریں اس بات کو. جو لیڈر ہے وہ کہتا ہے میرے پاکستانی ہیں, وہ یہ نہیں کہتا. اب ان کی وہ جو تھی نا وہ کیا نام پنجاب یہ ساری جو ہے نا سارے جو مقصد وہ جو ہے پبلک کو یہ پتا کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں. اچھا, خیبر پختون کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کا جو اقدامات ہیں جو خان کے لیے جو وہ کوششیں کر رہے ہیں کیا اس میں کامیاب ہوں؟ شور وہ کامیاب ہوں گے. اب وہ کامیاب ہوں گے, لیکن اس دوران میں جتنا وہ پاکستان کا یہ نقصان کروا چکے ہیں. دیکھیے پہلے تو وہ ہماری جو اکانومی تھی وہ 6 پوائنٹ سے اوپر تھی, ٹھیک ہے. اب وہ جو نیچے چلے گی اس کو 6 پوائنٹ تک لینے تک اور اس کو پھر آگے ڈیولپ کرنے تک ایک ٹائم لگے گا. اور یہ 4 دفعہ کا نقصان ہوئے. فرض کریں نا کہ اگر $400 بلین کا ہے, اب 400 بلین کو سمجھے $1600 بلین کا نقصان ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب ڈونلڈ لو ہے نا اس کو اب چاہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ کریں اس کو پھانسی بھی دے دیں, لیکن وہ پاکستان کا جو نقصان ہے واپس نہیں ہو سکتا. اچھا, عدلیہ کہاں پہ کھڑی ہے ان دنوں میں؟ عدلیہ کا بڑا شور ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے عدلیہ کا کردار بنتا ہے؟ عدلیہ میں جو ہے نا عدلیہ کا کردار وہ وہی کردار ادا کرے گا جو اپنے اندر پاکستان کی ہمدردی رکھتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ I have to do something, جو اپنے ساتھ ایماندار ہے. صحیح. جو اپنے ساتھ ایماندار ہے کہ مجھے اس کرسی پہ بیٹھ کے کیا کرنا ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ قبر میں آئے گی, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو لہٰذا جج وہی کامیاب ہوگا جو سب کچھ اس پاکستان کے لیے قربان کر دے گا, اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دے گا. اچھا, اس سارے سینیریو میں عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ عمران خان تو اپنے جگہ پہ کھڑا ہے. وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی نہیں پیچھے ہوئے. وہ فائٹر ہے, کیونکہ جو اس کی فیلڈ ہے نا کرکٹ, اس میں جو پلیئر ہوتا ہے نا وہ اتنا بااعتماد ہوتا ہے کہ وہ شکست کا سامنا بھی بڑے خوش اسلوبی سے کرتا ہے اور پھر اس اپنے آپ کو دوبارہ فائٹ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے کہ I have to win. اچھا, اتنے عرصے سے وہ جیل میں ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی باہر آنے کی چانس ہے؟ یہ کوشش کریں گے کہ وہ اندر رہے, لیکن وقت ایک سا نہیں رہتا. پلیئر کے لیے ہوتا ہے کہ بازی ہارنے کا نام ہار نہیں ہے,
یہ پاکستانی عوام کے لیے بھی ہے, جوانوں کے لیے بھی ہے, اور خان صاحب کا جو یہ موٹو بھی ہے کہ بازی ہارنے کا نام ہار نہیں ہے, ہمت ہارنے کا نام ہار ہے. اور میں جوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمت نہیں ہارنی ہے, صبح ہونے والی ہے, رات جتنی بھی سنگین ہوگی صبح اتنی ہی رنگین ہوگی. غم نہ کر جو ہے بادل گھنیرا, واہ کس کے روکے رکا ہے سویرا. واہ. یہ تو ہو کے رہے گا. اب جوان نکل پڑے ہیں, جیسے بنگلہ دیش میں جوانوں نے ہاں سب کچھ لپیٹ کے سمندر میں پھینک دیا, اب یہ بھی وہ ایسا ہی ہوگا یہاں پاکستان میں. یہ سب کچھ لپیٹ لپاڑ کے جوان جو ہے نا, اب نہ تو وہ منیرا رہے گا. جتنی جلدی وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے آزاد کر لیتا ہے اس کو پیس آف مائنڈ ہوگا. جتنا وہ دیر کرے گا اس کے لیے, اس کی نسلوں کے لیے یہ عذاب اس کا پیچھا کرتا رہے گا. جیسے نواز اینڈ کمپنی کے پیچھے جہاں بھی جاتا ہے نا, چور ہے چور ہے چور ہے, یہ نعرہ کا پیچھا کرتا ہے. یہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ قبر میں بھی پیچھا یہ لانتے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا, جن لوگوں کو زندگی میں لانتوں نے پیچھا کیا, اور یہ منیرے کا بھی لانتے پیچھا کریں گے جتنی دیر تک وہ اس دنیا میں زندہ رہے گا. اگر تو وہ چاہتا ہے کہ یہ لانتے اس کا پیچھا نہ کریں, یہ عذاب اس کا پیچھا نہ کرے, موت کے بعد تو جو ہوگا سو ہوگا یہ کریں, لیکن یہ زندگی میں اس کا پیچھا کرے گی. اگر تو وہ چاہتا ہے کہ یہ عذاب اس کا پیچھا نہ کرے, یہ لانتے اس کا پیچھا نہ کریں, تو اس کو چاہیے قوم سے معافی مانگے کہ I'm sorry I did the mistake, I'm sorry, I apologize from my nation, this is the truth, I am surrendering here. اچھا, یہ جو یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے نام نہاد وزیر اعظم کہہ لیں, وہ انہوں نے جو آ کے بےعزتی کرائی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو پورا جو گروپ آیا تھا, جو خواجہ آصف اور یہ پوری کمپنی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں یار, یہ کوئی لوگ ہیں. دیکھیے ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے, ایک اپروچ ہوتی ہے, ایک سٹیج ہوتی ہے. اگر کوئی پلیئر ہے تو گراؤنڈ میں اس کا کریکٹر ہوتا ہے. اگر کوئی باڈی بلڈر ہے اس کا اکھاڑے میں پلیئر ہوتا ہے. کرکٹ کا جو ہے نا سیٹ اپ, یہاں ہمارے جو انٹرنیشنل لیول کے جو لوگ ہیں, فرض کریں آپ یہاں کسی چانسلر, یونیورسٹی کے کسی چانسلر کو بھیج دیں تو وہ اس سے زیادہ بہتر پرفارم کرتا. پاکستانی قوم نے ویسے احتجاج بھی یہاں پہ بہت کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں نے یونائٹڈ نیشن کے سامنے احتجاج کیا ہے. کشمیریوں کا ایک بہت بڑا احتجاج تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں ان کی رسوائی نہیں ہے؟ رسوائی, ان لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا کہ رسوائی کیا یا عزت کیا. اگر ان کو پتہ ہونا کہ عزت کیا ہے تو یہ چور ہے چور کا نعرے نہیں سنتے. صحیح, کہ ضلالت ان کے کانوں میں نہیں پڑتے. تو یہ تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ سم بکمن عمین فہم لا یرجعون, یہ وہ لوگ ہیں. اب عذاب ان کے جو ہے نا ان کے سراؤنڈنگ میں ہے, اس دائرے میں ہے, وہ ختم نہیں ہوگا. یہ اب اسی ضلالت میں مریں گے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اپنی قوم سے معافی مانگیں, اگر یہ چاہتے ہیں, یہ پیغام ہے میرا ان کو, کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس عذاب سے بچ جائیں تو توبہ کریں, معافی مانگیں قوم سے. اور جو چوری کیا ہے اسپیشلی نواز شریف اینڈ کمپنی اور اس کے ساتھ زرداری اینڈ کمپنی, یہ جتنے ہیں سب سے توبہ کر لیں. اور جو کچھ انہوں نے چوری کیا ہے اب اس کے کہیں گے, جیسے وہ افریقہ کے ایک صدر تھا, اس نے اپنی قوم سے معافی مانگی, اور جو اس نے چوری کیا تھا سب واپس لا کے اپنی قوم کو دے دے کہ I'm sorry I did the mistake. تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہوتا ہے. تو توبہ سب سے بڑا جو ہے نا, ہر بیماری کا علاج ہے توبہ. تو اگر ان کو اپنی کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا تو توبہ کر لیں. لیکن یہ تو سٹل ڈٹے ہوئے ہیں. آپ پاکستان کا میڈیا دیکھ لیں, پاکستان کی عدالتیں دیکھ لیں, پاکستان کے سیاستدان دیکھ لیں, یہ تو ڈٹے ہوئے ہیں, اپنی غلطیوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں. فرعون بھی ایسے ڈٹا ہوا, جب اللہ دلوں پہ مور لگا دیتا ہے نا, جب اللہ دلوں پہ مور لگا دیتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں فرعون ہوں, ہدایت پھر نہیں ملتی. ہدایت نہیں ملتی. یہ وہ لوگ ہیں. صحیح. اب یہ جو مرضی کریں, یہ پپٹ ہیں, ٹرائی کریں گے. اس معافی مانگنے کے لیے بندے میں ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ جنون ہونا چاہیے, ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یار میں یہ اپنے عذاب جو ہے اس کو اتار کے پھینکنا چاہتا ہوں. میں خدا کے سامنے پیش ہونا ہوں گا تو کس منہ سے پیش ہوں گا خدا کے سامنے. اچھا, آخر میں ان کے لیے کوئی نظم سنا دیں. آپ ایک شاعر بھی ہیں اور اپنا مخصوص انداز میں آپ جو شاعری سناتے ہیں.
पंजाबी की वो नज़म पहले भी शायद मैंने सुनाई, लेकिन दोबारा वही सुनाता हूँ। ये मकाम और इस दौर के हिसाब से किवें चलन के परफेक्ट है। सिक्के खोटे, किवें जी जी चलन के सिक्के खोटे, नहीं चाहिए ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਟੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਟੋਟੇ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਟੇ, ਹਰਦਮ ਨਾਮ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੋ ਵੋ ਕਰਕੇ ਗਾਲੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਮਾਦੋਂ ਕੱਢੋ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਟੇ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਟੇ, वाह ਸੂਫੀ ਪੀਰ ਲਖਬ ਸਦਾਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹਰਦਮ ਹਰਾਮ ਕਹਾਂਦੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਆਪੇ ਪੀਂਦੇ ਭਰ ਭਰ ਭੋਕੇ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਟੇ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋ ਕੇ ਕਲਾਸ਼ਨ ਹੱਥ ਉਠਾਈ ਯਾਰੋ, ਹੀਰੋਇਨ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਕੈਸੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਯਾਰੋ, ਨਸਤਰ ਜਾ ਕੋਈ ਖੰਜਰ ਕੱਢੋ, ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਧੋਕੇ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਟੇ, वाह वाह ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਏ, ਲੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਛਾਣੀ ਏ, ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾਂਦੀ ਏ ਕੁੱਕੜ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਟੇ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣੇ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣੇ ਆ, ਰਾਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਮਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁੱਖੇ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਟੇ, वाह वाह ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਸਿੱਕੇ ਖੋਟੇ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਟੇ। वाह वाह चौहान साहब, आखिर में कश्मीर के बारे में आप क्या समझते हैं कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत थी पहले, पाकिस्तान और इंडिया के बनने से पहले, और आप क्या समझते हैं कि कश्मीरियों को हक नहीं है आज़ादी का? कश्मीरियों को ये हक है और ये दोनों मुल्कों के हक में भी है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के हक में है, पब्लिक के लिए, इंडियन पब्लिक के लिए और पाकिस्तानी पब्लिक के मफाद में है। मुफाद में है, लेकिन किनके मुफाद में नहीं है, वो पाकिस्तानी आर्मी है और इंडियन आर्मी है, क्योंकि जब ये डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये मसला ये ख़त्म हो जाता है, फिर ना इंडिया को फौज की ज़रूरत रहती है, ना पाकिस्तान को फौज की लेकिन ज़रूरत। इसमें कश्मीरियों का क्या कसूर है जो गुज़श्ता 70 सालों देखिए से वो पीछे तो जा एक, रहे हैं? देखिए कश्मीर एक केक है, कश्मीर एक केक है जिसकी आड़ में ये दोनों बिलियाँ हैं, वो उधर से खा रहे हैं, ये इधर से खा रहे हैं, पाकिस्तानी फौज कश्मीर की आड़ में पाकिस्तान को खा रही है, और इंडियन फौज कश्मीर की आड़ में इंडियन पब्लिक को जो है ना पैसा वो खा रही है, लोगों के हकूक खा रही है। हकूक खा रही है, और वो जहाज जो खरीदते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर के, वो भी 10 साल पर गार्बेज हो जाते हैं, और जो पाकिस्तानी असला खरीदता है 10 साल बाद वो भी गार्बेज हो जाता है। यहाँ के जो यूरोपियन लोग हैं, ये अपने जो गार्बेज असला होता है जो बेकार हो जाता है, जिनकी कोई औकात नहीं होती, वो इन लोगों को बेच देते हैं, ये अपनी कमीशन की खातिर वो असला खरीदते हैं, और वो वहाँ पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, फिर उनके असले उनके पार्ट्स के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर के बजट पेश कर पास करवाते हैं, जिनका मकसद ही कोई नहीं है सिर्फ। अच्छा, कश्मीर के लोगों के लिए क्या मैसेज है कि वो क्या करें इस आज़ादी के लिए या अपने हक के लिए, उनको क्या करना चाहिए? कश्मीर के अवाम के लिए ये सिंपल सा मैसेज है, जिस तरह उन्होंने बिजली लेने के लिए, बिजली सस्ती करवाने के लिए 3 रुपए में यूनिट खरीदा है, सेम इसी तरह वो पाकिस्तानी कश्मीरी और इंडियन कश्मीरी मिल के डिटर्मिनेशन करेंगे। दैट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स अ चैलेंज, इफ दे वांट टू एक्सेप्ट इट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। लेकिन इसमें पाकिस्तानी अवाम हमेशा कश्मीरियों के साथ रही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी अदारे जो हैं वो साथ हैं? हाउ इट्स पॉसिबल? कश्मीर इज अ केक, ये सिर्फ पब्लिक को पता होना चाहिए कि हम कैसे लेने हैं। आज़ादी कभी भी आराम से नहीं मिलती। जब पाकिस्तान ने इंडिया से, गोरों से आज़ादी ली, कितने इंसानों की, लाखों मुसलमानों की, लाखों इंसानों की कुर्बानी दे के वो आज़ादी ली है। आज़ादी की कीमत वही जानते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी होती हैं। अच्छा, पाकिस्तानी कौम के लिए क्या मैसेज है कि कश्मीरियों को कैसे मदद करें? पाकिस्तानी कौम, सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए अब यही है कि अगर वो इसको विन कर लेते हैं ना, ये गार्बेज जो है इनको गोलियां मारें, जिसके हाथ में जो कुछ है वो लेके निकले। जब बदलना है कौम की तकदीर को, तेज करना है नोके शमशीर को, जब मक्तिल में लाना है कातिल कौम को, जहर करना है मीठी तहरीर को, जब जलाई हमने खुद कश्तियाँ, तकदीर बनते देखा है हमने तदबीर को,
باطل ٹھہرا کہاں حق کے سامنے، مومن جانا جب نعرے کی تاثیر کو، لہو کب ٹپکے گا جب بھی قلم سے صحیح، رنگ مل جائے گا تیری تحریر واہ کو۔ واہ، یہ سمپل جو ہے فارمولا ہے کہ اب جس کے پاس جو ہے وہ اٹھا لے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ پتھر اٹھا لے، اور نکلے۔ پتھروں کا بیگ باندھ لے پیچھے۔ اسپیشلی نواز شریف کے جو ہے نا گھر، اس کے سامنے کھڑے ہو، جیسے یہ مریم ڈرامہ باز عورت پتھراؤ کر دیں۔ لیٹس سی ہاؤ دے فیس، جو بھی راہ میں ہے کہ پتھر، اور کچھ نہیں تو جو غبارے ہوتے ہیں نا، غباروں میں گند بھر لیں، گندی مٹی بھر کے اس کا پتھراؤ کر دیں۔ چاہے اچھا، بہت سارے پاکستانی دانشور اور پاکستانی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کشمیر اگر آزاد ہو گیا تو پتہ نہیں ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دانشور جتنے بھی پاکستانی ہیں سب یہ وہ کیا کہتے ہیں ملک ریاض کی پے رول پہ ہے، اس کے بعد جنرلوں کے پے رول پہ، اس کے بعد امریکہ کے پے رول پہ ہے۔ یہ جنرلوں کا کیا، یہ پڑھ کے مارنا ہے، 2 نمبر لوگ ہیں یہ سارے۔ کوئی 2-4 ہوں گے جو سچ بولتے ہوں گے، صحیح، یا جس میں ہمت حوصلہ ہوگا، لیکن وہاں رہ کے وہ سچ بول ہی نہیں سکتا، اس کو وہاں رہنا ہے، چوروں کے دیش میں رہنا ہے، لٹیروں کے سروائیو کرنا ہے وہاں۔ سروائیو کرنا ہے، تو اس لیے وہ انہوں میں اتنا دم خم نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام کو بھی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کشمیری عوام نے میں نے آپ کو ایک مثال دی نا کہ جس طرح انہوں نے اپنی بجلی جو ہے، اب اس آزادی کو سمجھ لیں کہ یہ وہ بجلی ہے کہ ہم نے یہ $3 پہ لے کے آنی ہے، پروگرام کیا نا، ون کیا، کیسے کیا ہے؟ اسی جذبے سے پتھر پہاڑوں پہ کھڑے ہو جائیں، پتھر باندھ لیں، ڈھیر لگا لیں۔ میاں صاحب، آپ کے بہت لوگ پاکستان کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے آنا چاہیے اور دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ کشمیر کا آزاد ہونا جو ہے نا وہ پاکستان کے مفاد میں زیادہ ہے، اس لیے کہ ہماری یہ جو ہے نا فوج، ان کا جو بلینز آف ڈالر کا جو بجٹ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پیسے عوام پہ خرچ ہوں گے، تعلیم پہ خرچ ہوں گے، سوشل ایکٹیویٹیز پہ خرچ ہوں گے، جو نا سب سے اہم چیز ہے سروائیول، اس پہ خرچ ہوں گے۔ ہر بندہ اس کو بیسک رائٹ جو ہے اب میسر ہوں گے۔ تو سیم تھنگ ہندوستان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ سیم ایسے، لیکن یہ جو لوگ نہیں، یہ جو فوج ہے نا یہ پاکستانی فوج ہے ہی نہیں، جوان پاکستان کے ہیں لیکن جو جنرل ہیں یہ پاکستانی نہیں، ان کی شکلیں دیکھو۔ اگر آپ جنرل حمید گل کے بیان سنتے ہو نا، وہ لگتا ہے ہی پاکستانی جنرل، اس کو ہر بندہ پسند کرتا ہے، سنتا ہے۔ ان کو سننا پسند کرتے ہیں، ان کی شکلوں پہ لانتے بھیجتے ہیں لوگ۔ لیکن یہ آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، اس سے پورے پاکستان کے جو لوگ کشمیر کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ ڈزنٹ میٹر، یہی حقیقت ہے۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو چیز پاکستان کے مفاد میں ہے، I'm saying that، جو میرے پاکستانیوں کے مفاد میں ہے، I'm saying that۔ مجھے اس سے تو غرض نہیں کہ کوئی پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، this is my opinion, this is my views، I'm saying that کہ اگر کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ آزاد ریاست ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے مفاد میں زیادہ ہے، ان لٹیروں جنرلوں سے بچ جائیں گے ہم۔ وہ جو رقم ہے بلینز آف ڈالر، وہ پاکستانی معیشت کو اپ گریڈ کرے گی، وہ لوگوں پہ خرچ ہوگی، اور انڈیا سے ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، تجارت زیادہ ہوگی، آمد و رفت ایزی ہو جائے گی، کیونکہ جو لوگ، یعنی کہ یہ تو ہمارا اسلام کا سب سے پہلا اصول ہے کہ جو وہ مسلمان ہی جس کا ہم سایہ سے خوش نہیں، بے شک۔ تو یہ تو لوگ سب سے اس بات کی نفی کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی لیکن ہے۔ ایک اور بھی ہے نا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ پاؤں سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہاں تو اپنے مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں۔ سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ جو جنرل ہے نا یہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر بیڑیا وہ کیا نام
खाल पहनता है ना बकरी की या छतरे की, तो इसका मतलब ये नहीं कि तो बकरी या छतरा हो जाता है, वो अंदर से भेड़िया ही है। बढ़िए। वो ये गाना चंगेजी का एक शेर है कि खमीरे संग से बनता है जो जौहर नहीं होता, वाह जो आबे चाह का कतरा है वो गौहर नहीं होता। वाह। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹ। ਤੇ ਖਾਰੇ ਖੂਹ ਕਦੀ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮਨਾ ਮੂੰਹ ਗੁੜ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਤੁਮਿਓ ਕਦੀ ਤਰਬੂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰ ਮੱਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਗੁਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਗੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਗੁਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਨਰਲ ਹਮੀਦ ਗੁਲ ਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮਜੀਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍रेनिंग ਲਈ ਹੈਗੀ। बेशक। आखिर में पाकिस्तानी कौम के लिए मुख्तसर मैसेज दे दें। सर जनून निकले टर्नेटो की तरह हर बंदा टर्नेटो बावरोला हो जाए, जिस तरह जो भी आंदा अगे सब मलिया मेट बनेगा। नाजरीन बहुत शुक्रिया। ये जवान साहब का तज्ज़िया आज बहुत खूबसूरत तज्ज़िया था, और मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में अदल व इंसाफ होगा, जिस मुल्क में लोग बाशऊर होंगे, वो इंशाल्लाह हमेशा तरक्की करता है। और ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है कि हमें बाशऊर लोगों के होते हुए भी हमें बेड़िए मिले हैं। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वक्त चेंज हो गया है और अवाम बाशऊर है और ये इन लुटेरों को बिज की तरफ फेंक देंगे। बहुत शुक्रिया जवान साहब, आप से बातचीत हुई। नाज़रीन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।